ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم التکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے احسان آپ اور ہم اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سارے جہان کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنے اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہوں نے اس محفل پاک کو منعقد کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ان کی ہر کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے. جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسلام میں بڑی دھوم دھام سے منایا گیا اور جس سے جتنی حسب استطاعت حسب طاقت جس سے جتنی خوشی ہو سکتی ہے وہ اتنا ہی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے.
ان انگنت بے شمار عاشقان مصطفیٰ میں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بھی شریک فرمائے، اور اللہ تعالی اس مبارک اور مقدس ذکر کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ ہر مومن الحمدللہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اگر لکھا پڑھا ہے تو اس نے پڑھ کر کے واقفیت حاصل کی ہے، اور لکھا پڑھا نہیں ہے تو اس نے سن کر کے اور ضرور کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کی ہے۔ یہ واقعہ میرا جہاں تک میرا وجدان گواہی دے رہا ہے، آپ نے ضرور کئی بار سماعت فرمایا ہوا ہے، یعنی یہ ایک میرا حسن ظن ہے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عاشقان رسول ہوں اور معراج کا ذکر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ معراج کا ذکر ہر سال ہوتا ہے، اور عموماً اکثر جگہوں پہ یہ مبارک مقدس مہینہ جب آتا ہے، رجب کا مہینہ، تو ہمارے مساجد کے خطبہ بھی جمعے میں ضرور ذکر فرماتے ہیں، لیکن کیونکہ اس سے معلومات وہی حاصل کر سکتا ہے جو جمعہ پڑھنے آیا ہو یا ٹائم پہ آیا ہو، اور اگر کچھ لوگ پڑھنے بھی آتے ہیں لیکن تقریر ختم ہونے کے وقت آتے ہیں تو وہ اس سے بھی معلوم رہ جاتے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ آئے اور معراج کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معراج شریف کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن خاص کر کے اس طرح کی محفل سجانا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ کی بھی رحمت اور آپ کا بھی کرم ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں اجازت مرحمت فرمائی۔ ہم نے یہ محفل سجائی ہے اور ہم اس میں شریک ہوئے ہیں۔ ذکر کا حق تو آج تک نہ کوئی ادا کر سکا اور نہ قیامت تک اور نہ ہمیشہ تک ادا کر سکے گا، کیونکہ اس ذات کے ذکر کا حق کوئی کیسے ادا کر سکے گا جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو حق تو ادا ہو نہیں سکتا، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ ذکر کے صدقے ہم سب کی جو اس محفل پاک میں شریک ہیں، اور ہم دعا یہ مانگیں گے کہ اگر کوئی شریک نہ بھی ہو سکا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب میں کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت طویل ہے، اس واقعے کا کوئی ایک حصہ بھی اگر ذکر کریں تو اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے، یعنی کوئی ایک حصہ بھی اگر ذکر کریں تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ وقت چاہیے۔ تو اتنا لمبا سفر اور اتنا بڑا واقعہ جو ہے اس کو ظاہر بات ہے سمیٹ کر کے مختصر کر کے اور پھر بیان کرنا یہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے، اور اگر توجہ نہ ہو تو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اللہ کرے سمجھ میں آئے تو الحمدللہ، نہ آیا تو بھی انشاءاللہ محفل کی برکتیں تو حاضرین کو ملنے والی ہیں، یعنی اگر سمجھ میں آیا کچھ تو الحمدللہ، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا پھر بھی چل کر کے جو یہاں آئے ہیں اور اس محفل میں جو بیٹھے ہیں اس کی برکتیں تو انشاءاللہ ضرور سب کو ملیں گی، ہمیں بھی ملیں گی، آپ کو بھی ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور وہ سارے نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، اور سارے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر کے آئے۔
اب ایک ہے نبی اور لایا ہے حق. ان دونوں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے. یعنی ایک تو یہ جب بھی کسی نبی نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں اور میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق اور ہدایت لے کے آیا ہوں، صراط مستقیم لے کے آیا ہوں، جنت کا راستہ لے کے آیا ہوں، تو ظاہر بات ہے یہ دو چیزیں ہوئی. یعنی ایک تو اس ذات نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں اور حق لے کے آیا ہوں. تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قوم نے ڈائریکٹ اس مقدس نبی کی بات کو مانا نہیں. انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ بھیجے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے حق لے کے آئے ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے کوئی چیز دکھائی تاکہ پتہ چلے کہ واقعی آپ نبی ہیں اور آپ حق لے کے آئے. بس اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا. اور معجزے کی تعریفیں جو اہل علم کرتے ہیں میں وہ تعریف یہاں نہیں کروں گا کیونکہ وہ تعریفیں ہمیں یعنی سمجھانے میں اور سمجھنے میں بہت وقت لگے گا. میں اس کو یوں سمجھا رہا ہوں، آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں. معجزہ یعنی جس دور میں جو نبی تشریف لایا اس دور کے پاس جو بڑے سے بڑی طاقت تھی، بڑے سے بڑی طاقت جو تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس سے بھی بڑی طاقت عطا فرمائی. اسی کا نام معجزہ یعنی توڑ. اب جس دور میں جو طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے توڑ بھی ویسے دی. میں اس کو طاقت اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. اور اتنا تو بالکل آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی جس دور میں آیا اس نبی کی طاقت کا اس دور میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یعنی پوری انسانیت اور اس کے پاس جو ہے سب ایک طرف ہے، تنہا نبی ایک طرف ہے، خالی ہاتھ نبی ایک طرف ہے. اور بظاہر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، پھر بھی ان ساری طاقتوں سے ایک نبی کی طاقت جو ہے سب سے زیادہ، اسی طاقت کا نام معجزہ ہے. اب میں ایک اشارہ کروں اگر سمجھ میں آئے. فرعون نے 70,000 جادوگر جمع کیے تھے. 70,000 کیونکہ اس دور میں بڑے سے بڑی طاقت جادو کی تھی. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو اس دور میں بڑے سے بڑی طاقت کیا تھی؟ جادو. اور وہ اسی جادو کے بل بوتے پہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. اسی طاقت کے اوپر ناز کرتے ہوئے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اور حضرت موسیٰ نے جب آ کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے، میں حق لے کے آیا ہوں، اور یہ لوگوں تمہارے سامنے جو رکھا گیا یہ سب جھوٹ ہے، میں سچ لے کے آیا ہوں. اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ دوزخ میں لے جانے والی باتیں ہیں، میں جنت کا راستہ لے کے آیا ہوں. اب جب آپ نے یہ کہا تو ظاہر بات ہے قوم نے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں اور حق لے کے آئے ہیں تو پھر معجزہ دکھائیں. اب اس کے لیے ٹائم ٹیبل بھی مقرر ہوا، وقت بھی مقرر ہوا. بڑا طویل واقعہ کیونکہ دور جادو کا تھا. تو فرعون نے پورے ملک کے 70,000 جادوگر بلائے اور 70,000 کے ہاتھ میں لاٹھیاں بھی تھی، رسیاں بھی تھی. ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ایک رسی، اور اس کی کل تعداد بنتی ہے 1,40,000. بڑے وسیع میدان میں جادوگروں نے لاٹھی ڈالی، سانپ بن گیا، رسا پھینکا، سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کے مقدس پیغمبر، اور ان کے ہاتھ میں تھا عصا، ایک ہی لاٹھی عصا جس کا ذکر قرآن میں ہے. اور یہ آپ کے ہاتھ میں عصا، اس کا پہلے والا ذکر اب وہ یہاں تو کر نہیں سکتے. تو یعنی 1,40,000 گویا سانپ رینگ رہے ہیں.
اور حضرت موسیٰ اکیلے ہیں یا حضرت ہارون ہیں، دو ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہی عصا ہے، اور یہ تھا معجزہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب عصا کو ڈالا تو یہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اچھا، اب اس سانپ نے کیا کیا؟ ایک ایک کر کے وہ لاٹھی اور رسی کے جو سانپ بنے تھے سب کو نکلتا گیا، سب نکلتا گیا، اور سارا میدان صاف۔ اب نہ تو اس کے پیٹ کا حجم بڑھا، نہ اس کا وزن بڑھا، سانپ وہی کا وہی ہے۔ تو یہ 1,40,000 جو سانپ تھے وہ گئے کہاں؟ 1,40,000 جادوگروں کی طاقت ایک طرف ہے، اور ایک نبی کا طاقت اور ایک نبی کی طاقت اور اس کا معجزہ، تو یہی ہے عصائے موسیٰ، اسی کا نام ہے معجزہ۔ اور میں سمجھانے کے لیے لفظ طاقت کا لے رہا ہوں۔ 70,000 جادوگر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کی ساری حکومت، اسباب سب ایک طرف ہیں، اور تنا حضرت موسیٰ ایک طرف ہیں، اور وہ ان کی 1,70,000 لاٹھیاں اور رسیاں جو سانپ بن چکی تھی وہ ایک طرف ہیں، اور عصائے موسیٰ ایک طرف ہے۔ وہ سب کو نکل گئی۔ تو جب نکل گئی تو فرعون کے نصیب میں تو تھا نہیں، لیکن وہ جتنے جادوگر تھے سب نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ یعنی جب دیکھا کہ ہم سب کی طاقت پر اس کی طاقت بھاری ہے تو ہمارے پاس جادو تھا، اگر اس کے پاس بھی جادو ہوتا تو یہ ہم پہ غالب نہ آتا، لہذا ثابت ہوا کہ یہ جادوگر نہیں اور یہ رب کے نبی ہیں، اور یہ عصا یہ ان کا معجزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج النبی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ اب سارے معجزوں کا تو میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ جیسا دور ویسا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، چونکہ وہ پتھر تراشی کا دور تھا، پہاڑوں کو تراش تراش کے پورا گاؤں بنا لیتے تھے پہاڑ کے اندر، اتنے ماہر تھے سنگ تراشی میں۔ تو حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے معجزہ یہ دیا کہ آپ نے پتھر پہ لاٹھی ماری، اسی وقت اونٹنی نکلی، اس نے اسی وقت بچہ دیا، اسی وقت۔ اور پھر اس کا تو واقعہ بھی زبردست ہے، یعنی اس میں دودھ بھی اتنا کہ ساری بستی پی کر کے سیر ہو جاتی۔ اور پھر تالاب کا پانی ایک دن حکم تھا کہ گاؤں والے لیں، اور دوسرے دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ یہ اونٹنی نکلی تھی پتھر سے، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ تو ظاہر بات اب وہ پتھر تراش کے مکان تو بنا سکتے تھے، لیکن لاٹھی مار کے پتھر سے اونٹنی نکالنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ طاقت ان پہ غالب آ گئی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دور آیا، یہ طب کی ترقی کا دور تھا۔ سکرات میں آدمی ہوتا تھا اور طبیب ایسے ماہر کی دوا دے کر کے اور اس کو تندرست کر دیتے تھے، طب اور حکمت کا دور تھا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کو رب نے معجزہ یہ دیا کہ تم تو جس میں سانس ہے اس کو زندہ کر رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ پھونک مارتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، اسی کا تو ذکر ہے۔ یعنی دم عیسیٰ ید بیدا، دم عیسیٰ ید بیدا، آج خوبا ہما دارن تو داری۔ یعنی وہ اگلے نبی جو معجزے لے کے آئے تھے تو یہ ان کے معجزے، کسی کے پاس وہ لاٹھی تھی، کسی کے پاس دم تھا، معجزے رب نے دیے، لیکن ذہن میں رکھیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا کافی تھا، ایک معجزہ ہی کافی تھا، کسی کو رب نے 2 دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے 9 معجزے دیے، جس میں قرآن مجید میں ذکر ہے، یعنی آتینا موسیٰ 9 آیات بینات۔ رب نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بڑے واضح روشن 9 معجزے دیے تھے، اس میں 2 تو بڑے مشہور ہیں، ایک لاٹھی والا معجزہ، ایک ید بیدا والا معجزہ، یوں ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالتے تو جیسے سورج چمک رہا ہے، ماحول روشن ہو جاتا،
اور یہ کوئی عیب نہیں تھا، یہ معجزے، 9 معجزے۔ مفسرین کرام نے آخری جو تعداد لکھی ہے وہ بھی تقریباً زیادہ سے زیادہ اگر معجزے ملے تو ایک نبی کو 30 یا 33 ملے، باقی سب اس کے اندر 2 3 4 معجزے، اور معجزہ جو رب کی طرف سے دیا ہوا ہے اس کا مقابلہ کبھی کوئی کر ہی نہیں سکا، ایک ہی کافی، لیکن کسی کو کم کسی کو زیادہ معجزے رب نے دیے۔ نبی اور نبیوں کو رب نے معجزے دیے، کیوں دیے؟ اپنی نبوت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور نبی کا معجزہ دنیا کی ساری طاقت پر غالب۔ یہ میں نے نتیجہ عرض کر دیا، یعنی کوشش یہ کی ہے کہ اللہ کرے معجزہ سمجھ میں آ جائے، تب تو معجزے کی بات چلے گی، معجزہ ہی سمجھ میں نہ آیا تو پھر کیا سمجھیں گے؟ تو میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بھی سمجھانے کے لیے، یعنی کوئی ایسا کام کہ جسے دیکھ کر کے دنیا حیرت میں پڑ جائے، دنیا حیرت میں پڑ جائے، تعجب میں پڑ جائے، اور اس کو بھی اور آسان کروں، یعنی انہونی ہو اور ہو جائے، انہونی ہو اور ہو جائے، اور آدمی دیکھ کے حیرت میں پڑے۔ بھئی بادل ہوں اور میہ برسے، یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن بادل ہے نہیں اور میہ برس رہا ہے تو حیرت نہیں ہوگی۔ تو نبی کے معجزے کی بھی شان یہی ہوا کرتی تھی کہ سبب نہیں ہے، لیکن بات ہو گئی، یہی معجزہ ہے۔ اور تیسرا معنی عرض کر دوں، معجزے سے مراد یہ ہے کہ نبی کی وہ طاقت کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کو عاجز کر دے، کسی میں مقابلے کی طاقت نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، اور جب تشریف لائے نبی ہی نہیں نبیوں کے نبی، تو آپ اور ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے نبیوں کے سارے معجزے جمع کر کے میرے آقا کو دیے، سارے معجزے دیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے نبیوں کو معجزے دے کر کے رب نے بھیجا، اور اپنے حبیب کو سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ 2 باتیں ہوئی، یعنی انبیاء علیہ السلام معجزے لے کر کے آئے، میرے اور آپ کے آقا معجزے لے کر کے بھی آئے، اور رب کی بارگاہ سے سراپا معجزہ بن کر کے آئے۔ اب ہے کوئی جو میرے آقا کے معجزوں کی گنتی کر سکے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ایک تعداد میں عرض کروں گا، ہو سکتا ممکن ہے کہ حیرت ہو، لیکن قول ہے مفسرین کرام کا، اقوال ہیں جدا جدا۔ صحابہ کرام نے جو میرے آقا کے معجزے گنے تقریباً 77,000، صحابہ نے جو معجزے گنے وہ 77,000 یا 67، یہ دو یعنی 67 تو راجے کون ہے، 67,000 یعنی 7,000 اور اوپر پھر 7,000، 67,000 یہ صحابہ نے گنے۔ اور ظاہر بات ہے صحابہ نے جو معجزے گنے تو یہ مدت کتنی؟ 23 سال کا عرصہ، 23 سال کا عرصہ میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، کلمہ پڑھ کے صحابی بنتے گئے، اور پھر 63 برس کی عمر میں میرے آقا کا وصال ہوا۔ یہ 23 برس کے عرصے میں صحابہ نے جو معجزے دیکھے وہ 67,000 ہیں۔ تو اندازہ فرمائیے میرے آقا کے معجزے تو جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے تب بھی تھے، اور میرے آقا نے وصال فرمایا اس سے لے کے قیامت تک میرے نبی کے معجزے رہیں گے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور معجزے کو کہتے ہیں آیت۔ علماء سے پوچھے معجزے کا ایک نام ہے آیت، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں ہر آیت ایک معجزہ، ہر آیت ایک معجزہ۔ یہ ہے میرے نبی کے معجزوں کا حال۔ تو
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ کوئی گن سکا نہ گن سکے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کے معجزوں کی کوئی مقدار متعین کر ہی نہیں سکتا۔ پھر تو یہی کہنا پڑے گا کہ نبی کا اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، کھانا معجزہ، پینا معجزہ، چلنا معجزہ، پھرنا معجزہ۔ نبی دیکھے تو بنے معجزہ، اشارہ کرے تو معجزہ، چاہے تو بنے معجزہ، سوئے تو بنے معجزہ، اور نبی جاگے تو بنے معجزہ۔ نبی جہاں ہے وہاں معجزہ ہی معجزہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعت مصطفیٰ، جشن معراج النبی۔ تو اب معجزے کتنے ہیں اللہ جانے۔ ان سارے معجزوں میں دو معجزے بہت بڑے، سارے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی گن ہی نہیں سکا۔ اللہ جانے، رسول جانے، اتنے معجزے ہیں میرے اور آپ کے آقا کی۔ اسی سے تو اندازہ لگا لیجئے کہ سارے نبی شان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مقام مصطفیٰ اور ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ رفع بعضهم درجات۔ بلندیاں ہیں میرے اور آپ کے آقا کی، نبی سب شان والے ہیں، لیکن کیا شان ہے مصطفیٰ کی اس کا اندازہ لگا لیں کہ نبیوں کو معجزے دیے گئے، کسی کو 2 3 4 10 20، لیکن میرے آقا کے معجزوں کی کوئی گنتی کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے معجزے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ نبی کے اتنے، تو بتائیے شان کتنی بلند ہو۔ اس میں بڑے معجزے اور بھی تو ہیں نا، لیکن ان میں بھی سب سے بڑے۔ اب بتائیے، یہ جب مشرکین مکہ نے کہا تھا نا ہم آسمانی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہوا، کیا یہ معجزہ کم ہے؟ یہ بڑا مشہور معجزہ ہے۔ آپ نے اشارہ کیا اور چاند، اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھے، صرف اہل عرب نے نہیں، ہندوستان والوں نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ اور یہ ہماری سیرت کی کتاب جو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے، سیرت النبی، اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت کس ملک میں وقت کیا تھا، اور اس وقت چاند کس درجے میں تھا، اور اس وقت چاند کن کن ملکوں میں 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیا یہ معجزہ چھوٹا معجزہ ہے؟ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا۔ اور مولا علی مشکل کشا کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ کیا یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے کہ سورج ڈوب گیا ہو اور میرے آقا دعا فرمائیں، اشارہ فرمائیں اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے اور مولا علی قضا نہیں بلکہ ادا پڑھیں؟ کیا یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ بے شمار بڑے بڑے معجزے ہیں، لیکن ان سب میں 2 معجزے سارے معجزوں سے بڑے ہیں۔ اس 2 معجزوں میں پہلا معجزہ ہے قرآن، جو آج بھی ہر مومن کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا معجزہ مومن کے گھر میں ہو اور گھر میں برکت نہ ہو، ہائے 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 اللہ، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن نبی کا معجزہ ہے، بالکل حق ہے۔ یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ میرے اور آپ کے آقا کا یہ معجزہ ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر برکت کے لیے ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ الگ ہے، اس پر میں ابھی کوئی بحث نہیں کروں گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے اتنا بڑا معجزہ ہمارے بیچ میں ہو اور مسلمان پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ معجزہ تو ہے، لیکن معجزے سے برکتیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں، یہ اس معجزے کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ اور اگر قصور سننا چاہیں تو بالکل صاف ہے، یہ معجزہ تاک میں رکھنے کے لیے نہیں، سینے میں رکھنے کے لیے تھا۔ یہ معجزہ جو ہے اس کی آیتیں صرف تعویذ بنا کر کے گلے میں پہننے کے لیے نہیں تھی، ہر آیت اس لیے تھی کہ پڑھے سمجھے اس پہ عمل کرے، اور اگر عمل کرے تو یہ معجزہ ہے کہ یہ بلند ہے، اور جو پڑھے عمل کرے اس کی بھی معراج ہو جائے، وہ بھی بلند ہو جائے۔ بڑے سے بڑا معجزہ قرآن ہے میرے نبی کا،
اور دوسرا معجزہ ہے معراج. معراج واہ واہ دوسرا بڑے سے بڑا معجزہ ہے معراج جو کسی نبی کو نہیں ملا, کسی نبی کو نہیں ملا. اب وہ معجزہ ہے کیا؟ انہی جسم کے ساتھ میرے آقا گئے اور لامکان میں جا کر کے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا. یہ ہے بہت بڑا معجزہ, اسی کا نام ہے معراج. یہ میں نے جملہ ہی تو بولا ہے نا, یعنی جسم کے ساتھ گئے اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر, اور وہاں جا کر کے سر کی آنکھ سے رب کو دیکھا. یہ ہے بہت بڑا, اور یہ میرے آقا کی خصوصیات میں سے, خصائص میں سے ہے. یہ معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا. حد تو یہ ہے, بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آرزو پیش کی تھی, اور یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. کوئی دور پہ جاتے تھے, رب سے کلام کرتے تھے. کلیم اللہ ہیں, اللہ اکبر, بندہ اور رب سے بات کر رہا ہے. اللہ سے کلام کرنے والے نبی کلیم اللہ. اور ہم بھی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ, یہ نبیوں کی شانیں ہیں نا. یہ سنی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, لیکن یہ تو الگ بات ہے کہ اس پہ غور نہ کیا ہو. حضرت آدم خلیفۃ اللہ, حضرت نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, عیسیٰ روح اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, محمد حبیب اللہ. یہ ضرور نام سنے ہوں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے کلام. یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے جا کے کلام کرتے, یعنی بات, کلام مانا یعنی اللہ تعالیٰ سے بات فرماتے تھے. اور یہ کرم اللہ کا تھا. یہ کرم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اب یہ تفسیر میں جائیں گے تو پھر میں بھی الجھ جاؤں گا. آیت ہے, آیت کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اس میں یہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے اللہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا, یہ نہیں ہے, بلکہ کرم اللہ کا ہے. کلم اللہ, اللہ نے کلام کیا. ہاں, یہ شان حضرت موسیٰ کی ضرورت کے سامنے, یعنی کلام جن سے ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے, کلام اللہ نے کیا ہے, اللہ نے کلام کیا. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ یہ کہتے کہ میں نے کلام کیا, تو آج کوئی بدبخت اٹھ کر کے کہہ دیتا کہ میں نے بھی کلام کیا ہے. کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا, لیکن اب کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اس سے کلام کرے. کلام اللہ نے کیا ہے. رب بلاتا تھا از کوہ طور پہ, حضرت موسیٰ سے رب کلام فرماتا تھا. تو حضرت موسیٰ گئے, اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, اور کلام الہی کی جب مٹھاس اور لذت محسوس ہوئی, انسان کی فطرت ہے, جب آواز سنتا ہے تو دیکھنے کی چاہت بھی پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ چیز نہ ہو تو جلسے سارے بند ہو جائیں. آج کیسٹیوں کی کمی نہیں, ہر آدمی کے پاس ہر تقریر موجود ہے, پھر جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ صرف یہی وجہ ہے کہ بولنے والے کو دیکھیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ آواز تو سنے لیکن وہ لطف نہیں آتا جو بولنے والا سامنے بولے. چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں یہ بولنے والا جو اس طرح بول رہا ہے کیسا. یہ جو کئی لوگ ہیں جن کی باتوں میں, جن کی خطاب میں بڑی لذت, بڑا مٹھاس, تو لوگ انہیں اس لیے بلاتے ہیں کہ تقریر تو ہم ویسے بھی سن سکتے ہیں, لیکن بلاتے اس لیے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو اتنی پیاری تقریر کرتا ہے یہ ہے کیسا. یہ فطرت ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب رب کی آواز سنی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی, رب ارنی انظر الیک, مولا بارگاہ ہٹا, جلوہ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے جواب میں کیا فرمایا؟ لن ترانی, اے میرے کریم تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. یہ میں بالکل آسان ترجمہ کر رہا ہوں. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ دکھا نہیں سکتا, نہیں, فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف, کوئی تو ہے جو دیکھے گا. تو نہیں دیکھ سکتا, کوئی ہے جو دیکھے گا. لیکن چونکہ دعا نبی کی تھی, اور اگر اس دعا کو یوں ہی رہنے دیا جاتا
تھا. یہ میں ایک درمیانی بات عرض کر رہا ہوں. دعا نبی کی تھی, اور اگر اس دعا کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو گستاخ کہتے کہ تم تو کہتے ہو نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور یہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اور رب نے کوئی توجہ نہیں دی, نبیوں کی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں. تو اس کا رد اور اس کو لاجواب کرنے کے لیے رب نے ارشاد فرمایا کلیم دعا تیری رد نہیں ہے, تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا, ہاں میں اپنے صفات کی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں, اور پھر تو تجلی کو نہیں پہاڑ کو دیکھ. اگر پہاڑ پر تیری نظر ٹکی تو پھر دیکھنے کی بات کر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی, دیکھو اب یہاں کیا کریں, ذات اور صفات, ایک ہے ذات اور ایک صفات. ظاہر بات ہے ہم تو یعنی اس چیزوں سے اتنے واقف نہیں ہیں, نام ضرور سنتے ہیں, لیکن اب جب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک ذات ہے اور ایک صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات, ذات نہیں, صفات کی تجلی, اور وہ بھی کتنی, یہ سوئی کی نوک جو ہے اس کے یعنی کروڑویں حصے کے برابر. اب بتائیے حصہ کتنا, اتنا چھوٹا. یعنی صفات کی تجلی سوئی کے ناکے کے لاکھوں کروڑوں حصوں کے برابر اندازہ بھی نہیں. اتنی تجلی رب نے پہاڑ پہ ڈالی, اور وہ ذات کی نہیں صفات کی تھی. اور پھر ہوا کیا, یعنی حضرت موسیٰ مدہوش ہو گئے, پہاڑ جل گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ وہ تجلی برداشت نہ کر سکا. حضرت موسیٰ چونکہ پہاڑ نہیں نبی ہیں, یہیں سے ثابت ہوا کہ پہاڑ کی طاقت اپنی جگہ پہ ہے, نبی کی طاقت اپنی جگہ پہ ہے. اگرچہ یہ صفات کی تجلی حضرت موسیٰ کو مدہوش تو کر گئی لیکن جلا نہ سکی. پہاڑ جل گیا, نبی جلا نہیں. نبی نبی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ شان نبی ہے. تو مدہوش ہو گیا. صفات کی تجلی ڈائریکٹ نہیں, یعنی بالواسطہ سیدھی نہیں, پہلے پہاڑ پہ اور پھر دیکھنا ہے. تجلی بھی صفات کی, پہلے پہاڑ پہ پھر, اور پھر دیکھا تو مدہوش ہو گئے. 40 دن ہوش نہیں آیا, 40 دن. اور پھر یہ واقعات تو بے شمار ہیں, اس میں آدمی الجھ کے رہ جائے گا. 40ویں دن کے بعد جب کچھ ہوش آیا, آنکھ کھلی, آنکھ کھلی. جیسے ہی آنکھ کھلی سامنے ایک اونٹوں کی قطار جا رہی تھی, کھلتے ہی نظر اس پہ پڑی, سب جل گئے. کیونکہ اس آنکھ نے رب کی صفات کی تجلی کا منظر دیکھا تھا, تو آنکھ میں تاب ایسی کہ اب کوئی برداشت. اس لیے حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, مولا دیدار کی تمنا کیا کی کہ یہ جو صفات کی تجلی دیکھی, آنکھ میں اب نور اتنا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, کروں کیا. رب نے فرمایا کپڑا رکھ. اب جو کپڑا رکھیں جل جائے, جتنا موٹا کپڑا رکھیں آنکھ پر جل جائے. اب عرض کرنے لگے مولا کپڑا بھی جل رہا ہے, تو رب نے فرمایا عام کپڑا چھوڑ دے, نبی تیرے جسم میں جو کپڑا ہے اس میں سے کپڑا نکال کے رکھ, کیونکہ تیرے جسم سے مس ہونے والا وہ کپڑا برداشت کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے نبی کے جسم کے پسینے کو جذب کیا ہے اور جسم سے مس ہوا ہے. اللہ اکبر. نبی کے جسم جب کپڑا مس ہو جائے, اس کی طاقت کا جب یہ عالم ہے تو نبی کے جسم کی طاقت کا عالم کیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, معراج النبی. سبحان اللہ. آپ نے اپنے جسم سے یعنی اپنے کرتے کا کچھ حصہ جو ہے اس کا نقاب بنا لیا. اب لوگ دیکھتے کیونکہ آنکھ سے, کیونکہ تجلی دیکھی تھی, تجلی, اور وہ بھی صفات کی, ذات کی نہیں. اور پھر اسی طرح نکاح میں رہتے. آپ کی زوجہ محترمہ, بیوی صاحبہ, کئی دن دیدار نہیں کیا. ایک دن عرض کرنے لگی آقا ترس گئی ہوں, ذرا جلوہ تو دکھا دے. فرمایا مجھے دیکھ نہیں سکے گی, ہٹاؤں گا چہرے سے نقاب تو تیری آنکھیں نکل جائیں گی. کہنے لگی میں بے تاب ہوں دیدار کے لیے, آنکھ جائے تو جائے لیکن جلوہ دیکھوں. جس آنکھ نے رب کے نور کو دیکھا ہے میں اس آنکھ کو دیکھوں. بہت سمجھایا,
لیکن آپ نے نہیں مانا، عشق ہو تو ایسا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر دیکھنا ہی ہے تو ایک ترکیب کر، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے، ایک آنکھ سے دیکھ، اگر ایک گئی تو دوسری تو رہے گی، زندگی تو بسر ہوتی رہے گی۔ اور آپ نے جب نقاب ملتا ہے اور وہ آنکھیں جن آنکھوں نے رب کے صفاتی نور کا جلوہ دیکھا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی صاحبان عالیہ نے جب وہ جلوہ دیکھا تو اس میں اتنی اور اتنا پیار تھا، اتنی طرف تھی کہ ایک آنکھ گئی تو دوسری سے ہاتھ ہٹا لیا کہ دوسری آنکھ جائے تو جائے لیکن جلوہ تو دیکھنا ہی ہے۔ اور پھر یہاں بزرگوں نے تو کئی باتیں لکھی ہیں کہ ادھر ہاتھ یعنی ہاتھ رکھا یہ آنکھ گئی، ادھر ہاتھ رکھا یہ گئی، اور پھر ادھر کیا تو یہ آ گئی، یعنی ایک جاتی رہی آتی رہی، سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ہے نبی کی شان، جسے دیکھ کے آنکھ جائے وہ نبی آنکھ دے بھی سکتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ دونوں آنکھیں دے دی، اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا میرے یعنی تیرے نور کے دیدار کے شوق میں آنکھیں قربان کی ہیں، مولا تیرا نبی دعا مانگ رہا ہے ان کو آنکھیں دے دے، تو رب نے آنکھیں دے دی۔ یہ اس آنکھ کا حال ہے جس نے صفات کی تجلی ڈائریکٹ نہیں، پہاڑ پہ سوئی کے ناکے کے برابر اسے دیکھی، اس آنکھ میں اتنا نور، اس آنکھ میں اتنا نور۔ اور پھر 30 میل کے فاصلے پہ پتھر پہ رات کی تاریکی میں چونٹی چلتی تھی، موسیٰ کلیم اللہ اسے بھی دیکھ لی۔ کیوں دیکھتی تھی یہ آنکھ؟ اس لیے دیکھتی تھی کہ رب کے نور اور صفاتی نور کی چھوٹی سی تجلی اس نے دیکھی تو آنکھ میں دیکھنے کی طاقت یہ بڑھ گئی۔ حضرت اب دیکھیں جملہ بول رہا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے صفات کے نور کی تجلی، اور وہ ڈائریکٹ نہیں پہاڑ پر سوئی کے ناکے کے لاکھوں کروڑوں حصے کے برابر دیکھی، اور آنکھ کے نور کا حال یہ ہے اور جلال کا حال یہ ہے، اس نے صفات کا نور دیکھا۔ پھر اس آنکھ کے نور کا عالم کیا ہوگا جس نے اس آنکھ سے صفات کا نور نہیں بلکہ عین ذات کو دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ مصطفیٰ شان مصطفیٰ معراج النبی۔ اور دیکھا بھی تو تبسم کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا بھی تو اس طرح کہ نہ آنکھ ادھر گئی نہ ادھر گئی نہ جھٹکی۔ کیا بات ہے! اب یہ اتنی بڑی بات ہے، سامنے جب بہت تیز کوئی روشنی ہو تو آنکھ ٹکتی نہیں، یا ادھر یا بند، لیکن رب کے ذات کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں لامکان میں، آنکھ جھپکی بھی نہیں، آنکھ ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی آنکھ کو ما زاغ البصر والی آنکھ۔ آنکھیں تو سب کی ہیں لیکن مصطفیٰ کی آنکھ کون سی؟ وہ ہے جس نے عین ذات کو دیکھا، لیکن اس آنکھ میں نہ تو آنکھ ادھر ادھر اور جھپکی بھی نہیں۔ تو اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آنکھ ذات خدا کو اس طرح دیکھے، کیا اس آنکھ سے یہ محفل پوشیدہ ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر! آپ نے غور ہی نہیں کیا، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ، 18,000 عالم کا کوئی ذرہ میرے آقا کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ ہر چیز مصطفیٰ پہ واضح اور روشن ہے، سب دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، ملاحظہ فرما رہے ہیں مصطفیٰ۔ تو یہ ہے معراج مصطفیٰ، یعنی آپ نے سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا حجاب کے کیا کیا؟ دیکھا۔ اور یہ صرف میرے آقا کی شان ہے۔ صرف کس کی شان ہے؟ اچھا یہاں ایک جملہ آپ سے تو عرض کروں تو کر دوں، لیکن ہے بہت بھاری، کیونکہ جو کچھ عرض کیا ہے اس پر ہونے والے اعتراض کا ایک جواب ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس جہان میں کسی نبی نے
اس سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ باقی نے کیوں نہیں دیکھا؟ نبی وہ بھی ہیں، نبی آپ بھی ہیں، کیا وہ شان والے نہیں تھے؟ بے شک شان والے تھے۔ پھر یہ فرق کیوں؟ تو یہ بات میں صرف جملہ بولوں گا، اور یہاں جو لفظ آئیں گے وہ بھی اتنے گہرے ہیں کہ سبحان اللہ، بڑے بھاری لفظ ہیں۔ سارے نبی رب کے صفات کے مظہر ہیں، اکیلے مصطفیٰ رب کی ذات کے بھی مظہر ہیں، صفات کے بھی مظہر ہیں۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، اس لیے صفات کو دیکھا، ذات کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میرے اور آپ کے آقا ذات کے بھی مظہر ہیں اور صفات کے بھی مظہر ہیں، اس لیے آپ نے رب کی ذات کو بھی دیکھا اور رب کی صفات کو بھی دیکھا۔ تو یہی ہے معراج، یعنی مصطفیٰ جان رحمت نے ایک قلیل عرصے، بہت ہی مختصر عرصہ، اس میں آپ گئے اور آئے، اور اسی سفر کا نام ہے سفر معراج۔ اور واقعہ یوں ہے، اب میں تھوڑا سا واقعہ عرض کروں، اور وہ بھی بڑی اختصار سے۔ یہ رجب جو ہے، کل جو تاریخ تھی، کل رجب کی 27ویں تاریخ، میرے اور آپ کے آقا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ اب آرام فرما رہے ہیں تو اب یہ کس طرح آرام فرما رہے ہیں، وہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ آپ حجرے میں گئے، اندر سے کنڈی لگائی، فرش پہ بستر ہے، چادر اوڑھی، سو گئے۔ رات بھر جاگنے والے مصطفیٰ آج سو گئے، جو سوتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، محبوب ذرا کم جاگا کریں، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، کچھ تو سو لیا کریں۔ آج مصطفیٰ سو گئے۔ ادھر رب نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جا، اور جا کر کے میرے محبوب کو میرا سلام بھی دے، اور پھر یہ مژدہ بھی سنا، ان اللہ اشتاق للقائک یا رسول یا محمد، یعنی اللہ تعالیٰ اے محمد تیرے دیدار اور لقاء کا مشتاق ہے۔ اور رب نے فرمایا جبریل جا اور مصطفیٰ کو لے آ، لیکن ایسے نہیں سواری لے جا۔ جبریل نے براق لیا، 70,000 میں سے ایک کو چنا، اور ایک وہ جو رو رہا تھا۔ اب یہ ہیں وہ بڑے بڑے واقعات جن کو میں جملوں میں بول رہا ہوں۔ یعنی جبریل گئے، براق لیا، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، اور آئے کہاں؟ مکہ پاک میں، حضرت ام ہانی کے گھر کے پاس۔ جبریل امین نے آ کر کے دیکھا کہ کنڈی بند ہے، اب اندر جاؤں تو کیسے، جگاؤں تو کیسے؟ رب سے پوچھا، رب نے فرمایا آواز بھی مت دینا، دروازے پہ دستک بھی مت دینا، دیوار ہٹا کے نہیں، چھت توڑ کے اس میں سے جا۔ اب یہاں جو بات ہے اب کریں کیا صاحب، یعنی چھوڑنا بھی اچھا نہیں اور بیان تو کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ چھت میں سے جبریل نے سوراخ کیا تھا، اور سوراخ کتنا تھا؟ ایک سوئی اندر جا سکے اتنا، یہ سوئی چھت میں سوئی اندر جا سکے اتنا سوراخ۔ اسی سوراخ میں سے جبریل اندر گئے، اور جبریل کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے، اور ایسے جبریل کے 600 پر ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی، یعنی اب اس کو اگر پھیلانے جائیں تو یعنی ہمارا تو وقت ہی ایسا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کا تو یہی ایک معاملہ ہے۔ یعنی جبرائیل کی شان، جبرائیل کی عظمت کیا ہے، اس کے پر کتنے ہیں، اس کی رفتار کا عالم کیا ہے، اور یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہی لے کر کے آنے والے ہیں۔ اب جبرائیل کی طاقت کو بیان کریں، پروں کا بیان کریں، اور پھر جبرائیل کی عظمت کا بیان کریں، تو یہ سارے بیانات یہاں ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا سب بیان کرتے ہیں کہ چھت توڑ کر کے آئے، تو کیا توڑ کر کے کوئی کھڑکی بنائی تھی؟ ہتھوڑے تھے توڑنے کے اوزار تھے کہ چھت توڑی پھر آئے؟ نہیں، فرشتوں کو آنے کے لیے اتنی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ادب کا مقام تھا، اس لیے وہ سوراخ کیا، اگر نہ بھی کرتے پھر بھی آ جاتے۔
تو جبرائیل آئے، دیکھا مصطفیٰ سو رہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جگاؤں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے ہونٹ ہیں کافور کے اور میرے حبیب کے قدم ہیں نور کے، قدم مصطفیٰ کو بوسا دے، مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے۔ اب جبرائیل نے بوسا دیا، مصطفیٰ بیدار ہوئے اور پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ رب نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، براق تیار ہے، 70,000 فرشتے باراتی بن کے کھڑے ہیں، لہذا تیاری کیجئے۔ آپ نے وضو کیا اور پھر وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، یعنی غسل کیا، کپڑے بدلے اور پھر شک صدر ہوا، سینے اور قلب پاک کو نکالا گیا، نکال کر کے اور سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے مصطفیٰ کا دل دھویا گیا۔ یہ شک صدر ہے جو 4 بار ہوا، حکمتیں جدا جدا ہیں، سینے کو چیرا بھی، دل کو نکالا بھی، دھویا بھی، رکھا بھی، سیا بھی، کوئی اثر نہیں، کوئی خون نہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ روایتیں بھی عرض کرتا چلوں، جبریل امین نے جب دل نکالا، قلب مصطفیٰ پہ جب نظر گئی تو جبریل بھی حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے اللہ سبحان اللہ، قلب سدید لہو عینان یبصر اور لہو اذنان یسمعان۔ فرمایا یہ دل کیسا دل ہے کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور اس کے 2 کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ زندہ باد۔ ہے کسی کا دل ایسا؟ اللہ، اس دل کو کوئی سمجھ نہیں سکا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ جی جی۔ اور اگر اس کی مزید وضاحت دیکھنی ہو تو یہ جو روزانہ سلام پڑھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کا، اس کو غور سے پڑھ لیں۔ یہ جو پڑھتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے وہ پڑھ لیں۔ قلب مصطفیٰ کیا ہے اس میں سارا ذکر ہے اس سلام میں۔ اس سلام میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے میرے آقا کے ہر عضو کی شان بیان کیے، لیکن جب دل کی بات آئی تو کہا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ دل سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن رب کے رازوں کا مخزن ہے، غنچہ ہے رب کے راز کا۔ باقی سمجھ میں، باقی سب سمجھ میں آ گیا، گلے قدس کی پتیاں اور وہ بازو جن کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، اور پھر دور و نزدیک سے سننے والے کان، ہر عضو کی شان بیان کی، لیکن جب دل کی بات آئی تو کہا یہ دل سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رب کے رازوں کا غنچہ ہے قلب مصطفیٰ۔ جبرائیل نے بھی کہا کہ سدید ہے۔ پھر رکھا گیا، پھر شک صدر کے بعد سینہ مبارک بند، اور پھر مصطفیٰ دولہا بنے، براق پہ سوار ہیں اور یہ فرشتوں کی بات جسم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور یہاں سے چلے تو گئے گا مسجد اقصی، یہ جو ہے نا فلسطین میں قبلہ اول جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصی، مسجد حرام سے سواری چلی اور پہنچے مسجد اقصی، اور وہاں پہنچے تو 1,24,000 نبی سب وہاں پہلے سے منتظر ہیں، اور وہ بھی روحانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ چن لیں، یعنی جتنے نبی پہلے تشریف لے گئے سارے نبی مسجد اقصی میں میرے اور آپ کے آقا کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اور میرے آقا جب وہاں پہنچے تو جبریل نے ایک جگہ سوراخ کر کے براق کو باندھا، آگے بڑے اذان دی جبریل نے، مصلی خالی تھا، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ امامت فرما دیں۔ اب مصطفیٰ بنے ہیں امام اور سارے نبی بنے ہیں تو امام الانبیاء ہوئے یا نہیں؟ اور پھر یہاں پر جو بزرگوں نے حالات لکھے ہیں سبحان اللہ، یہ صرف نماز ہی نہیں ہوئی تھی، نماز کے بعد ہر نبی نے خطبہ پڑھا تھا، ہر نبی نے کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھا تھا، اور یہ خطبہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ سوار ہو جائیں، پھر آپ براق پہ سوار ہوئے۔ اب یہ عروج ہے، یہی معراج شروع ہوا، اور حدیثوں میں یہی سے ذکر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں تک تو قرآن میں ہے جو معراج کے 3 مرحلے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر
یہ 3 منزلیں 3 مرحلے ہیں، اور یہ پہلا مرحلہ جو ہے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، نبیوں نے خطبے پڑھے، نبیوں نے زیارت کی، نبی انتظار میں تھے، ہر نبی اپنے اپنے دور میں خطبے پڑھتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ مولا بھیج دے، مولا بھیج دے، اور آج انہیں پتا چلا کہ نبی ہمارے دور میں تو نہیں آئے، لیکن آج مجھ سے اقصا میں آنے والے ہیں، تو ہر نبی وہاں دیدار کا منتظر کھڑا تھا، اور مصطفیٰ تشریف لائے تو گویا کہ نبیوں نے دیدار بھی کیا اور وہ آرزویں بھی پوری ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے چلے، ہائے ہائے جبریل ساتھ ہیں، براق سواری ہے، تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے قدم وہاں تک، یعنی ایک قدم نظر جہاں پڑتی ہے وہاں ایک قدم، اتنی تیز رفتار۔ اس سے کیا سمجھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے آسمان پہ گئے، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو جو دربان تھا اس نے پوچھا کون؟ تو جبریل امین نے کہا جبرائیل ہوں۔ فرمایا کوئی ساتھ بھی ہے؟ کہا ہاں محمد ہیں۔ تو اس دربان نے پوچھا کہ کیا دعوت پہ جا رہے ہیں، بلائے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا ہاں بلائے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ دروازہ کھلا۔ اب میرے آقا گئے پہلے آسمان پہ، اور وہاں حضرت آدم پہلے سے کھڑے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، میرے آقا پہلے آسمان پہ گئے تو وہاں حضرت آدم استقبال میں کھڑے ہیں، اور آپ نے کہا تھا مرحبا ابن صالح و نبی صالح، اے صالح بیٹے مرحبا مرحبا صد مرحبا۔ اندازہ فرمائیں مسجد اقصا میں مصطفیٰ کے پیچھے حضرت آدم نماز بھی پڑھ رہے، اور میرے آقا پہنچے نہیں اس سے پہلے آسمان اول پر استقبال بھی کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ۔ اب وہاں پہ فرشتوں کی کوئی کمی ہوگی؟ اب اس طرح میرے آقا پھر پہنچے دوسرے آسمان پہ، اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا، اسی طرح سوال جواب ہوئے، اور اسی طرح جب دوسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں 2 نبی انتظار میں مرحبا کہنے کے لیے کھڑے تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت یحییٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دونوں نے کہا مرحبا بأخ صالح نبی صالح، فرمایا صالح نبی اور صالح بھائی کو مرحبا ہے۔ دونوں نبیوں نے مرحبا کہا، اور میرے آقا اور یہ سواری پھر آگے چلی، تیسرا آسمان آیا، دروازہ کھلا، اور جب تیسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں ملائکہ کی کمی نہیں تھی۔ حضرت یوسف پہلے وہاں کھڑے تھے، انہوں نے مرحبا کہی، اور پھر چوتھے پہ پہنچے حضرت ادریس وہیں کھڑے تھے، اور 5ویں پہ پہنچے حضرت ہارون کھڑے تھے، 6 پہ پہنچے حضرت موسیٰ کھڑے تھے، 7ویں آسمان پہ پہنچے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، اور ہر نبی کہہ رہا تھا کہ مرحبا صد مرحبا۔ سواری بڑھتی رہی، مرحبا کی صدائیں بلند ہوتی رہی، اور مصطفیٰ معائنہ فرماتے رہے، اور بڑھتے بڑھتے پہنچے سدرہ پہ، اور سدرہ بیری کا درخت ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جبرائیل آگے جا نہیں سکتا، اور وہاں جب پہنچے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب حد آ گئی، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بس سوزب پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر بڑھوں تو تجلی سے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ میں نہیں چل سکتا، آپ جائیں۔ ہائے ہائے اللہ 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 اللہ۔ جی جی جی۔ اب یہ آپ اندازہ فرمائیے، جہاں جبرائیل نہ جا سکے، یہ نوری ہے نا، اور میرے آقا جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، اب یہ بشر بشر کی رٹ لگانے والے ذرا یہ بھی تو سوچ لیتے کہ سید الملائکہ جبرائیل سراپ نور ہیں، نوری جہاں نہ جا سکے وہاں میرے آقا جا رہے ہیں۔ جبرائیل کہیں ایک بال بھر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، جل جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اتنا لمبا سفر ساتھ میں رہا، لینے بھی تو آیا، ہائے ہائے ہر آسمان کا دروازہ تو نے کھٹکھٹایا، چون در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چراغ آفتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ حد آ گئی، فرمایا کوئی حرج نہیں، اور یہی اسی موقع پہ میرے آقا نے فرمایا تھا جبرائیل یاد کر میرے دادا خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تو نے آ کر کے کہا تھا کہ خلیل اللہ کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو تو کہہ دو، میں رب سے جا کے عرض کر
میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تو نے میرے دادا پر یہ ایک احسان کیا تھا، حالانکہ انہوں نے فرما دیا تھا کہ مجھے تیری ضرورت، حضرت ابراہیم نے کہا جبرائیل مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ گلزار بن گئی۔ لیکن جبرائیل کو حضرت ابراہیم خلیل نے جواب یہی دیا تھا، جبرائیل نے کہا کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو تو فرمائے رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یاد کر تو نے میرے دادا سے یہ کہا تھا، وہ دادا تھا۔ ہائے کیا بات ہے۔ اور آج جبرائیل میں جا رہا ہوں، بتا تیری کوئی حاجت ہو تو کہہ دے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تو جبرائیل نے دیکھا موقع اچھا ہے، یہیں سے جبرائیل کے ایمان عقیدے اور جبرائیل کا خیال جو ہے اس کی اتنی عکاسی اور اتنا یعنی ظاہر ہوتا ہے معاملہ کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ جبرائیل نے کہا میری کوئی آرزو خواہش نہیں، معاملہ صرف ایک ہے، اگر رب کی بارگاہ میں منظور کروا دے تو بڑا احسان ہوگا، بڑی مہربانی ہوگی، ایک ہی بات ہے عرض کر دے رب کی بارگاہ میں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جبرائیل وہ بات کیا ہے؟ فرمایا بات اتنی ہے کہ جب پل صراط کو رکھا جائے جو بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے، اور جب اس پہ تیری امت کا گزر ہو تو رب سے یہ منظور کروا کے آنا کہ اس وقت میں اس پل پہ پر بچھا دوں اور امت خیر سے گزر جائے۔ اچھا جبرائیل نے اور کوئی چیز نہیں مانگی، یہ کیوں مانگی؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مصطفیٰ کو اپنی امت سے پیار ہے، اور جبرائیل بھی جانتے تھے کہ بات امت کے لیے ہوگی تو مصطفیٰ راضی ہوں گے، اور مصطفیٰ راضی ہوئے تو رب راضی ہوگا، اور رب راضی ہوا تو نہ معلوم کیسے کیسے انعام اور دے گا۔ اس لیے جبرائیل نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے کے لیے یہ عریضہ رکھا، اور وہ بھی یہ ذہن دے رہے ہیں کہ امت پر مصطفیٰ اتنے مہربان ہیں کہ امت کی بھلائی کی بات کرو مصطفیٰ راضی، امت کی خیر خواہی کی بات کرو تو مصطفیٰ۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے یہ منظور ہو جائے گا۔ تو جبرائیل کے پر اور اس امت کے قدم اس پہ بولے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، جبرائیل کے قدم اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو اب یہ تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے اور اس میں الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جبرائیل نے تو کتنی خیر خواہی کی اس امت کی کہ پل صراط سے جب یہ امت گزرے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ اذن دے، اجازت دے کہ میں پل پہ پر بچھا دوں اور یہ امت جو ہے وہ خیر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ تو میرے آقا نے بھی کیا جواب یہ دیا تھا کہ تو پر بھی بچھائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، میری دعا کے صدقے میں امت گزر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں وہی کھڑا ہو کے دعا کرتا رہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، تیرے پر سے گزرے یا نہ گزرے تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، امت گزر یہی پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ دعائیں مصطفیٰ ہے اس امت کے لیے، اور مصطفیٰ دعا مانگے کہ مولا امت گناہگار ہے اور اس کو خیریت سے پار پہنچا دے، اور اس طرح یہ گزر جائے کہ اگر جبرائیل پر بھی بچھائیں تو جبرائیل کے پر کو پتہ نہ چلے۔ قربان جاؤں عاشقوں کے امام تیرے ذہن پہ، پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ پر تو بعد میں، پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو بھی خبر نہ ہو، اور میرے آقا دعا مانگے اور پھر قبول نہ ہو، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مہربانی ہے مصطفیٰ کی اس امت میں۔ تو جبرائیل تو آگے نہیں جا رہے ہیں، پھر آگے میرے آقا جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آگے لامکاں ہے، اور لامکاں میں حجابات ہیں، پردے ہیں، ہٹتے گئے، میرے آقا بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے وہ یعنی مقام آیا، وہ مقام اللہ اکبر۔ اب لامکاں کسے کہتے ہیں اور یہ حجابات کیا ہیں، اس میں مصطفیٰ کس طرح گئے اور پھر گئے اور وہاں رب کا دیدار فرمایا، اور اوہا الی عبدہ ما اوہا، یہ ساری باتیں ہوئی، اور یہ وحی بھی ہوئی اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہوئے، اور اس کے بعد میرے آقا پھر واپس آئے۔
واپس بھی آئے کہ نہیں آئے؟ واپس آئے، یعنی گئے. اور اس میں دو باتیں ہیں. کچھ لوگوں کو جانے پہ تعجب ہو رہا ہے کہ گئے کیسے، اور کچھ لوگوں کو اس پہ حیرت ہو رہی کہ گئے کیسے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہاں جا کے پھر آئے کیسے. یہ ہے تعجب کی بات. کیا بات ہے، ہائے ہائے اللہ. یہ دو باتیں ہیں نا. ابھی ایک تو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اتنا طویل سفر کیسے کیا جسم کے ساتھ. عقل تو اس کو یہ عقل بیچاری ہے کتنی، اور اس عقل کی حیثیت ہی کیا ہے. تو جو عقل سے سوچتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن معاملہ ہے ایمان کا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، رب لے گیا تو گئے. اور جب واپسی ہو رہی تھی واپسی تو میرے آقا نے فرمایا اتنی عظیم بارگاہ سے جا رہا ہوں اور پیاری امت کے پاس جا رہا ہوں. اور جب بھی کوئی کہیں بڑی جگہ پہ جا کے واپس پیاروں کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. انسان بھی جب کسی اچھی سٹی، اچھے شہر، اچھے ملک میں جاتا ہے خالی نہیں آتا. اپنے بچوں کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے تحفے لے کے آتا ہے. رب نے کہا مولا، مصطفیٰ نے کہا مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور امت کے پاس جا رہا ہوں. امت میری پیاری ہے، خالی جاؤں تحفہ چاہیے. رب نے فرمایا محبوب پسند تیری، دینا کام میرا. رب نے فرمایا تحفہ پسند تو کر، دوں گا میں. تو میرے آقا نے پسند کیا کیا؟ نماز. کیا پسند کیا؟ نماز. اور نماز بطور تحفہ رب نے عطا فرمائی. 50 نمازیں سب کو معلوم ہے. پھر حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ ملے اور پوچھا تحفہ بھی لایا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تحفہ ہے زبردست عالی شان، معراج کا تحفہ. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے 7 نمازیں. آپ نے فرمایا امت کمزور ہے، نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیں کم کروائیں. اب پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. 5 کم، پھر 5 کم، پھر 5 کم. باقی جب 5 بچی حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیں. میرے آقا نے فرمایا اب حیا آتی ہے، اب اس میں کتنی کم کرواؤں؟ 50 میں سے 5 تو رہی ہے، اب کتنی کم کرواؤں؟ تو معراج کا تحفہ لے کے مصطفیٰ آئے، اور معراج کا تحفہ 5 وقت نماز ہے. لیکن چونکہ رب کا ایک وعدہ ہے اور وہ وعدہ یہ ہے کہ رب کی باتیں بدلتی نہیں. تو 50 ہے کہ بدلی کیسے؟ تو پھر یہ اس کی جو توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ بات بدلی نہیں ہے، بدلی نہیں ہے، کیونکہ رب کی بات بدلتی نہیں اور وہ پوری اس طرح ہوئی. رب نے فرمایا میں ایک نیکی کا بدلہ 10 دیتا ہوں، رہی اگر جب 5 ہیں، لیکن جو 5 پڑھے گا اسے ثواب 50 کا دوں گا. بات بدلی نہیں ہے. پڑھیں گے 5، ثواب کتنا ملے گا؟ 50 کا. اچھا مصطفیٰ جان رحمت نے تحفے میں نمازی کو قبول پسند کیوں فرمایا؟ بس یہ آخری بات ہے، ذرا گھبرائیں نہیں، یہ آخری بات ہے. یعنی نماز اور یہ معراج کا تحفہ جس کو مومنوں کی معراج کہا گیا. یعنی مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ سر کی آنکھ سے رب کو دیکھا، اور مومن کی معراج یہ ہے کہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے. یہ مومن کی معراج ہے. اس سے بڑھ کر کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں. بندہ رب سے سجدے میں جتنا قریب ہوتا ہے اور کسی عمل سے اتنا قریب نہیں ہوتا. بندہ جب سجدے میں گیا تو بس اب یہ رب سے اتنا قریب ہے کہ باقی کسی عمل سے اتنا قریب، اب اتنا قریب پہنچ گیا ہے. تو ظاہر بات ہے اب جو مانگے گا، جو لطف پائے گا، جو رحمتیں برسیں گی، قسم رب کی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر سجدے میں جو رحمتیں برستی ہیں اس بندے پر اگر ظاہر ہو جائے تو وہ مرتے دم تک سجدے سے سر نہ اٹھائے. بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اتنی رحمتیں برستی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اگر خبر ہو تو پھر سب بھول جائے اور سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، بلکہ وہ یہ کہے کہ پوری عمر اسی سجدے میں بسر ہو جائے اور سجدے ہی میں روح نکل جائے. اتنا اس سجدے کا مقام بلند ہے اور اتنا قرب ملتا ہے بندے کو سجدے میں. لیکن کو سجدے میں جا کے دیکھے
اور جا کے دیکھنے کا مطلب ہے جیسے جانے کا حق ہے. جاتے تو ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, سجدے سب کر رہے ہیں, لیکن سجدوں میں فرق ہے جی. تو اللہ کرے وہ ذوق والا سجدہ, مقبول سجدہ, اور جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے وہ سجدہ. تو اللہ اسے سجدے بھی عطا کرے, سجدوں کا ذوق بھی عطا کرے. نماز مومن کے لیے معراج ہے, اور یہ فرض ہوئی تھی 50, اور معاف کرواتے کرواتے کرم مصطفیٰ کا ہے اور وسیلہ موسیٰ کلیم اللہ کا. اور ایک بات عرض کرتا چلو, یہاں تو الحمدللہ نہیں ہوں گے, لیکن کچھ لوگ وسیلے کو نہیں مانتے. ایسے یہاں آتے بھی نہیں, آئیں گے بھی نہیں. کہیں مل بھی جائے کہیں دور دراز میں, قرب و جوار میں, وسیلے کے ملک وسیلہ نہیں چاہیے. نماز کے بڑے پابند ہیں, گٹھے بنا لیے. ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ نماز جو ملی ہے ڈائریکٹ ملی ہے یا کسی کے وسیلے سے؟ اچھا یہ 50 تھی, 5 ہوئی ڈائریکٹ ہوئی ہے یا کوئی آیا گیا ہے اور کسی کے کہنے پہ یہ ہوا ہے؟ تو یہ نماز جو ملی ہے امت کو, وہ بھی ڈائریکٹ نہیں, 2 نبیوں کے وسیلے سے ملی ہے. 2 نبیوں کے وسیلے سے. ہم مومنوں کی جو معراج ہے, یہ معراج بھی ہمیں ملی ہے تو 2 نبیوں کے وسیلے سے. اور یہ جو تخفیف ہوئی اور یہ جو کرم ہوا وہ بھی اسی وسیلے کا اثر تھا. تو میرے آقا گئے اور آئے, اور وقت کتنا لگا, زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا, وضو کا پانی چلتا رہا, اور میرے آقا آئے بھی اور گئے بھی. اور یہ ہے میرا, اور اس کو خود سب سے پہلے میرے آقا نے خود بیان کیا. معراج کا ذکر جو ہے اس کو سب, ظاہر بات ہے اب یہ میرے آقا ذکر نہ کرتے تو پتہ کیسے چلتا, پتہ نہیں چلتا. اور ذکر بھی سب سے پہلے آپ نے کیا حضرت ام ہانی سے, آپ کی چچا جاد بہن سے ذکر کیا. اتنا طویل سفر کر کے آئے اور کہنے لگے بہن رات میں اتنا سفر کیا. بہن کہنے لگی کسی سے مت کہنا, لوگ تو پہلے ہی برائیاں کر رہے ہیں, یہ بات کون مانے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے بات تو کروں گا. اور پھر مکے کا حال جو ہوا تھا, سبحان اللہ, پڑھنے والوں سے اور جاننے والوں سے پوچھیں. صبح کا وقت ہے, مشرکین مکہ ہے, حرم مکہ ہے, اور میرے آقا نے معراج کا جو ذکر کیا ہے, اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں کیا ماحول تھا. وہاں صدیق بھی پہنچے تھے اور زندیق بھی پہنچے تھے, ماننے والے بھی پہنچے تھے, منکر بھی پہنچے تھے, اعتراض کرنے والے بھی پہنچے تھے. کتنا زبردست مشالہ تھا. مشرکین مکہ نے کہا تھا آسمان ہم نے نہیں دیکھے, بیت المقدس ہم نے دیکھا ہے, رات کو اگر گئے ہیں تو بتا دیں مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں. میرے آقا سے جب انہوں نے یہ سوال کیے, حالانکہ زندگی میں مصطفیٰ کبھی مسجد اقصی گئے نہیں تھے, انہوں نے سوال ایسے کیے تو کیا مصطفیٰ کھڑکیاں گننے, دروازے گننے تھوڑے گئے تھے؟ وہ تو نبیوں کی امامت کروانے گئے تھے. لیکن مشرکین نے جب یہ کہا کہ اے محمد اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رات کو یہاں سے مسجد اقصی گیا, تو ہم جانتے ہیں کہ عمر میں کبھی آپ گئے نہیں, ہم بارہا آتے جاتے ہیں. مسجد نبوی ہماری دیکھی ہوئی نہیں, آپ کی دیکھی, ہماری دیکھی ہوئی, آپ نے نہیں دیکھا. اگر گئے ہیں تو بتائیں کھڑکیاں کتنی, شہتیر کتنے, دروازے کتنے, فرش کیسا, مسجد کا نقشہ بتا دیں. جب انہوں نے یہ سوال کیا تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا نے سوچا کروں کیا, رحمت جوش میں آئی. رب نے جبریل کو فرمایا کہ جبریل جا مسجد اقصی کو اٹھا, حضرت عقیل کے گھر کی چھت پہ رکھ دے. خود سامنے مسجد تھی اور مصطفیٰ بتا رہے تھے دروازے اتنے ہیں, کھڑکیاں اتنی ہیں, اور مسجد کی شان یہ ہے. اتنا بڑا گھنٹے کا واقعہ میں نے ایک سانس میں بول دیا, کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بیچ میں نے سانس بھی نہیں لی, اور سانس اس لیے نہیں لی کہ وقت کا تقاضا ہے. سانس لیتا آہستہ آہستہ بولتا تو اور زیادہ وقت جاتا, اور یہ تو یعنی مشکل ہے, بھاری پڑے گا. اس لیے میں نے یعنی تھوڑی سی کوشش کی. معاملہ بڑا زبردست ہے. مسجد اقصی کو اٹھایا, حضرت عقیل کی گھر کے چھت پہ رکھا. چھتیں تو اور بھی تھی نا, واہ 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 واہ, چھتیں اور بھی تھی. حضرت عقیل کی گھر کی چھت کیوں, یہیں سے مقام اہل بیت بھی ثابت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ. اچھا ایک بات پھر پوچھوں,
ابھی میں ہمیشہ سوال بہت کیا کرتا ہوں، آج میں نے ایک بھی سوال نہیں کیا، جی بتاؤ ایک بھی سوال نہیں، حالانکہ اتنی تقریر میں تو 10 سوال کر، ایک بھی سوال نہیں کیا، لیکن لاسٹ میں ایک تو سوال کر سکتا ہوں۔ جی بتاؤ یہ مسجد اقصی کو اٹھا کے یہاں رکھا، وہاں ٹھیک نہیں، جی واہ 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 جو مسجد اقصی جبریل اٹھا کے لائے یہاں رکھا، وہاں تھی یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب آپ دے سکے یا نہ میں دے رہا ہوں، اس کا جواب بزرگوں نے دیا کہ ہر چیز کی صورتیں دو ہیں، ایک ہے حقیقی اور ایک مثالی۔ تو جبریل نے جو یہاں لا کے رکھا وہ ان دو میں سے ایک کو، یہاں پھر باسیں چڑھی ہے، پھر باس چڑھی ہے، یعنی ہر چیز کی شکلیں دو ہیں، ایک حقیقی ایک مثالی۔ اور یہی سوال بیت اللہ کے آنے جانے پہ بھی ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا بیت اللہ آتا ہے اور آ کے میرے گھر کا طواف کرتا ہے، تو مکے سے بیت اللہ بغداد آ جائے تو عمرے والے وہاں طواف کس کا کریں گے، حج والے طواف کس کا کریں گے؟ بیت اللہ تو کبھی بغداد میں ہے، کبھی رابعہ بصریہ کے پاس ہے، کبھی ابراہیم ادہم کے پاس ہے، بیت اللہ ولیوں کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو حاجی وہاں جا کے حج کس کا کریں گے؟ تو جواب دیا ہے کہ صورتیں دو ہیں، ایک حقیقی ایک مثالی ہے، اور یہ جو طواف کرنے آتا ہے یہ حقیقی نہیں مثالی صورت آتی ہے، یہ جواب دیا ہے۔ لیکن عاشق تڑپ اٹھے، فرمایا نہیں، مثالی وہاں رہتی ہے، حقیقی یہاں آتی ہے۔ آپ کیا سمجھیں؟ یہ مثالی حقیقی نہیں سمجھیں گے، میں بھی سمجھ رہا ہوں نہیں سمجھیں گے، لیکن ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ ابھی جا کے سوئیں گے، اللہ کرے چین کی نیند آئے، اور جو عاشق ہیں سوتے ہی آنکھ لگی مدینے میں گھوم رہے ہیں، سبحان اللہ کہاں گھوم رہے ہیں؟ مدینہ۔ تو یہ بستر پہ کون سویا ہے؟ کیا بات ہے، بہت اور وہ مدینے میں کون گھوم رہا ہے؟ لاجواب یہ میں صرف ایک ہلکی سی وہ مثالی اور اس کی تعبیر کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ بے شک صدر بولے امریکہ میں کروڑوں گھروں میں اس پردے پہ نظر آئے، وہ حقیقی ہے یہ مثالی ہے۔ بلال سوئے ہیں مکے میں اور جا رہے ہیں مصطفیٰ کے آگے جنت میں، سبحان اللہ۔ جو مکے میں سوئے ہیں وہ حقیقی ہے، اور جنت میں جو گھوم رہے ہیں وہ مثالی ہے۔ بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے وہ حقیقی ہے، اور یہ، اور پھر میں نے کہا یہاں بحث ہوئی ہے، اور پھر جیتے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ادب کا مقام یہ ہے، مثالی کو وہاں رکھا جاتا ہے، حقیقی یہاں لائی جاتی ہے۔ تو حضرت عقیل کے گھر پہ لا کے رکھا، مثالی مسجد وہاں تھی، نمازیں ہو رہی تھی جو بھی وقت تھا، لیکن یہاں اسی ہو بہو وہی مسجد لا کے رکھ دی گئی، اور میرے آقا مشرکین سوال پوچھتے گئے اور میرے آقا بتاتے گئے۔ تو میرا جو عظیم واقعہ ہے، عظیم سفر ہے میرے آقا کا، کہ خود میرے آقا نے اسے بیان فرمایا، اور اس وقت سے لے کے آج تک بڑی شان سے ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو پورا واقعہ عرض کر سکا، نہ اس کی حکمتیں بیان کر سکا، نہ مشاہدات کا بیان کر سکا، بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے ذکر کیا ہے، اللہ قبول فرمائے آمین۔ باقی اب اس کا حق ہم تھوڑے ادا کر سکتے ہیں، اور نہ سمجھ بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے، اس لیے جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی طرف سے، اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا ان کی طرف سے رب قبول فرمائے، اور مزید رب توفیق دے کہ وہ اس طرح کی محفلیں سجاتے رہیں، برکتیں حاصل کرتے رہیں، مصطفیٰ کو رب کو راضی کرتے رہیں، ذکر سنتے رہیں، زیادہ نہ صحیح اگر ایک جملہ بھی یاد رہ گیا تو انشاءاللہ نجات کے لیے وہ بھی کافی ہوگا۔ ہم ماننے والے ہیں ذکر معراج کا ہے، اور معراج میں مصطفیٰ نے امت کو ہر جگہ یاد رکھا ہے، تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے نا۔ براق پہ سوار ہوئے اس وقت یاد رکھا، رب کی بارگاہ میں عطیات پڑھی اس وقت یاد رکھا، واپس آ رہے ہیں اس وقت یاد رکھا، ہر موقع پہ امت کی یاد آ رہی ہے، امت کی بخشش کی دعائیں ہو رہی ہے، اور وہیں پر یہی مطالبہ آ رہا ہے کہ میری امت میری امت۔ رب نے فرمایا محبوب تو جب جیسے راضی ہوگا امت سے ویسا معاملہ کیا جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
رب اتنا دے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا. تو مصطفیٰ نے فرمایا میرا ایک بھی امتی جب تک دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا, اس کو بھی نکال کے جنت میں جب بھیج دوں گا تب راضی. کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے آقا کا ہم گناہگاروں پر. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت بھی رکھیں اور آقا کے فرامین پر عمل کر کے اور یہ ثبوت بھی فراہم کرے کہ غدار نہیں ہے. ثبوت فراہم کرے غدار جو غدار نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, بولیں وفادار. اللہ ہم سب کو وفادار بنائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.